حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگو، 3 الفاظ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، خدارا ان 3 الفاظوں سے بچنا۔ یہ 3 الفاظ بڑے ہی خطرناک الفاظ ہیں، انسان کو دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 الفاظ کون کون سے ہیں؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نمبر 1 میں۔ لفظ میں ہے تو بڑے مزے کی بات، انسان میں اور بکرے میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، اس لیے کہ بکرا تھوڑا کم اور انسان بہت زیادہ میں کرتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے آنکھیں ہوتی ہیں مگر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہاتھ ہوتے ہیں مگر چھونے کی ہمت نہیں ہوتی، بازو ہوتے ہیں مگر ان بازوؤں میں طاقت نہیں ہوتی، زور نہیں ہوتا، ٹانگیں ہوتی ہیں چلنے کی ہمت نہیں، طاقت نہیں، دماغ ہوتا ہے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، نظریں ہوتی ہیں دور دراز تک کام نہیں کرتی، سب کچھ ہے لیکن ان میں ہمت نہیں، ان میں طاقت نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، جس طرح آج تو لاغر ہے، کمزور ہے، بے قوت ہے، بے طاقت ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ایک بار پھر تیری کمر ٹیڑھی کر دوں گا، تیرے بال سفید ہو جائیں گے، تیری کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، کمزوری تجھے گھیر لے گی، طاقت دور ہو جائے گی، قوت دور ہو جائے گی، تیرے اندر ہمت اتنی بھی نہیں رہے گی، تیرا ہاتھ تو ہوں گے مگر چھونے کی ہمت نہیں رہے گی، تیرا دماغ تو ہوگا لیکن سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، تیرے پاؤں تو ہوں گے، ٹانگیں تو ہوں گے لیکن تو چل پھر نہیں سکے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے، وہ دور نہیں ہے، تیری اوقات تیرے سامنے آ جائے گی۔ جس طرح آج تو بچہ ہے، تیرے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں صحیح، وہ وقت آنے والا ہے، تیری آنکھیں بھی ہوں گی، تیرے کان بھی ہوں گے، تیرے ہاتھ بھی ہوں گے، تیرے پاؤں بھی ہوں گے، تیری ٹانگیں بھی ہوں گے لیکن ان میں طاقت نہیں ہوگی، ان میں چھونے کی، ان میں سننے کی، سنانے کی، بولنے کی، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ میں ان چیزوں سے صلاحیت چھین لوں گا۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ انسان بہت ہی لاغر، کمزور، بے طاقت، بے قوت پیدا ہوتا ہے مگر تھوڑا سا طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جب خود کو فرعون سمجھنے لگ جاتا ہے پھر اس کو اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے اندر چھپے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں قبر کی مٹھی میں لیے سوچتا ہوں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اندر چھپا تکبر کہاں جاتا ہے؟ آئے ہائے، انسان جب مر جاتا ہے اس کے اندر میں کہاں جاتی ہے؟ وہ ایک شخص تھا، وہ مرا، اپنے پیچھے 2 بچے اور ایک مکان چھوڑ کے گیا، 2 بیٹے ایک مکان چھوڑ کے گیا۔ اس کے مرنے کے بعد جب بچوں نے مکان تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تو دونوں آپس میں لڑ پڑے، آپس میں جگر پڑے، تقسیم کے دوران آپس میں لڑ پڑے، جگر پڑے۔ ایک نے کہا یہ حصہ میرا ہے، دوسرے نے کہا نہیں یہ حصہ میرا ہے۔ دونوں آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو چنگا کر کے مارا، پیٹا۔ دونوں رات کو سوئے ہوئے تھے، بڑے بھائی نے خواب دیکھا اسی مکان کے اوپر ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، وہ اینٹ بڑے بھائی سے مخاطب ہو کر کہنے لگی او نادان ہے، اور تم میرے پیچھے کیوں رو رہے؟ میرے پیچھے ایک دوسرے کا گریبان کیوں پکڑ رہے؟ میرے پیچھے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کیوں تل گئے؟ اور میری کہانی تو سنو، میرا دردناک واقعہ تو سنو، میری زندگی تو سنو۔
کہا میں بھی ایک وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، امیر تھا، ہزاروں لوگ میرے تابع تھے، ہزاروں نوکر میری نوکری کرتے تھے، ہزاروں غلام میری غلامی کرتے تھے۔ میرا پیر کبھی زمین پر نہیں گیا تھا، میرا پیر کبھی مٹی پر نہیں گیا تھا، اس جسم پر مٹی نہیں لگی تھی۔ اچانک موت کے فرشتے نے حملہ کیا، روح نکال کے چلا گیا۔ جب میں ختم ہوا میں نے محسوس کیا ساری کائنات ختم ہو گئی ہے۔ میرے اپنوں نے جو میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے تھے، میرے اپنوں نے مجھے اٹھا کر مٹی کے سپرد کر کے آئے۔ کئی سو سال مٹی کے اندر پڑا رہا، میری ہڈیاں گل گئیں، میرا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا۔ مٹی نے میرے کلیجے کو کھایا، میرے دل کو کھایا، میرے پیٹ کو کھایا، میرا دماغ کھایا، میری آنکھیں کھائیں، ہر چیز کھا ڈالی۔ ہڈیاں بھی خاک میں مل گئیں، میرا نام بھی خاک میں مل گیا، ہر چیز خاک میں مل گئی۔ کچھ عرصہ بعد ایک سیلاب آیا، وہ قبرستان کو بہا کر لے گیا۔ ایک جگہ ہموار زمین بن گئی، سیلاب سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا۔ کافی عرصہ بعد میں مٹی کی صورت میں پڑا رہا۔ پھر کسی شخص کو گارے کی ضرورت پڑی، مٹی کی ضرورت پڑی کہ میں نے گارا بنانا ہے، اینٹیں بنانی۔ پھر اس نے آ کر اپنا ہو گیا، وہ مٹی اٹھائی، اسی مٹی میں بھی موجود تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا، پانی ڈالا، گارا بنایا، ایک اینٹ بنائی۔ پھر کافی عرصہ میں آگ میں پڑا رہا، پکنے کے لیے آگ میں پڑا رہا۔ پھر تمہارا باپ گیا تھا، مجھے خرید کر لایا تھا، میں تمہارے مکان کی زیب و زینت بناؤ۔ نادانو میرے پیچھے کیوں رو رہے ہو؟ میرے پیچھے کیوں لڑ رہے ہو؟ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کو مارنے پہ تل گئے ہو؟ نادانو یہ حشر صرف میرا نہیں ہوا، تمہارا بھی یہی ہونے والا ہے۔ اللہ تمہارے اندر یہ جو میں ہے نا، یہ ختم ہونے والی ہے، تمہارے اندر چھپا تکبر ختم ہونے والا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں 3 الفاظ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 میں، نمبر 2 ہمارے پاس تو اتنا مال ہے، ہم تو اتنے بڑے امیر، ہمارا تو اتنا نام، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنا مال، ہاں میرا اتنا بڑا نام، میری اتنی بڑی دولت، شہرت، لٹھے کا لباس، امیری میرے پاس، دولت میرے پاس، شہرت میرے پاس، ہر چیز، کائنات کی تمام خوشیاں، کائنات کی تمام چیزیں میرے پاس۔ آئے انسان جب پیدا ہوتا ہے 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، کہتا ہے میرا نام اچھا ہو، کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو، کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، مگر یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب انسان مرتا ہے یہ تینوں چیزیں بدل دی جاتی ہیں۔ جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تیرا لٹھے کا سوٹ آج جس کے اوپر تو مٹی نہیں پڑنے دیتا، غبار نہیں پڑنے دیتا، یہ لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل دیا جائے گا۔ اور تیرا خوبصورت مکان جس کو تو نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس کو بنایا، تعمیر کیا، جنت کا ٹکڑا بنایا، یہ جو خوبصورت مکان ہے نا، یہ قبر میں بدل دیا جائے گا۔ بس تیرے مرنے کی دیر ہے۔